آہ آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے والے ہیں جو بظاہر بہت سادہ اور روزمرہ کی نوعیت کا لگتا ہے۔ میرا مطلب ہے کہ شاید ہم اس پر زیادہ دھیان بھی نہیں دیتے۔ جی ہاں بالکل، لیکن اگر اس کی گہرائی میں جایا جائے تو یہ ہماری زندگی اور اس دنیا کو دیکھنے کے انداز کو مکمل طور پر بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بالکل، میں بھی یہی سمجھتی ہوں۔ اور آج ہم نے جس تحریر کا انتخاب کیا ہے وہ محمد فاروق راشد کا ایک انتہائی دلچسپ اور فکر انگیز مضمون ہے، جس کا عنوان ہے مائکرو ایکشنز فار گلوبل ہارمونی، یعنی عالمی ہم آہنگی کے لیے چھوٹے اقدامات۔ اور جو لوگ مصنف کے بارے میں نہیں جانتے انہیں بتاتے چلیں کہ وہ انسانی نفسیات کے طالب علم ہیں اور انمول موتی رسالے کے ایک باقاعدہ لکھاری بھی ہیں۔ بالکل۔ تو دیکھیں، عام طور پر ہم سب کے ذہنوں میں ایک خاکہ سا بنا ہوا ہے۔ جب بھی دنیا میں امن لانے کی یا تنازعات کو سلجھانے کی بات ہوتی ہے تو ہمارا ذہن سیدھا کہاں جاتا ہے؟ بڑے حکمرانوں کی طرف۔ بالکل، بڑے حکمرانوں، اقوام متحدہ کے طویل اجلاسوں یا پھر ان سفارتکاروں کی طرف چلا جاتا ہے۔ یعنی ہمیں لگتا ہے کہ عالمی ہم آہنگی کوئی ایسا کام ہے جو صرف فائلوں یا معاہدوں اور سرکاری سطح پر ہی ہو سکتا ہے۔ ہاں، اور ایک عام انسان کا اس میں کوئی خاص کردار نہیں ہے۔ بس یہی وہ بنیادی غلط فہمی ہے جس کا تجزیہ آج کے اس گہرے مطالعے کا مقصد ہے۔ دیکھیں، یہ ایک ایسا زاویہ ہے جس پر واقعی بہت کم بات ہوتی ہے۔ اصل میں اگر ہم انسانی تاریخ اور معاشروں کے بننے اور بگڑنے کے عمل کا بغور مطالعہ کریں نا تو ایک بہت ہی دلچسپ حقیقت سامنے آتی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ قوموں کے درمیان جو دوریاں ہیں یا نفرتیں اور جنگیں وہ اچانک کسی ایک رات میں یا کسی بڑے سیاسی فیصلے سے پیدا نہیں ہوتیں۔ اچھا؟ جی، یہ دوریاں دراصل ان چھوٹے چھوٹے بظاہر غیر اہم اور منفی رویوں کا نتیجہ ہوتی ہیں جو معاشرے کی جڑوں میں برسوں تک خاموشی سے پلتے رہتے ہیں۔ صحیح۔ اور بالکل اسی طرح قوموں کے درمیان قربت، اعتماد اور محبت بھی کسی عالمی معاہدے کے کاغذ پر محض دستخط کرنے سے اچانک وجود میں نہیں آتے۔ یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عالمی ہم آہنگی دراصل ایک بہت بڑی عمارت کی مانند ہے نا؟ بالکل ایسا ہی ہے، اور اس عمارت کی ہر اینٹ ایک عام انسان کا وہ چھوٹا اور شعوری رویہ ہے جسے وہ اپنی روزمرہ زندگی میں اپناتا ہے۔ اگر بنیاد کی اینٹیں ہی کمزور یا ٹیڑھی ہوں گی تو اوپر کی عمارت کبھی سیدھی اور مضبوط نہیں ہو سکتی۔ تو گویا ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے صبح جاگنے سے لے کر رات سونے تک کے وہ چھوٹے چھوٹے کام جنہیں مصنف مائکرو ایکشنز کہہ رہے ہیں، ان میں اتنی طاقت ہے کہ وہ دنیا کے اجتماعی شعور کو بدل سکیں۔ جی، نفسیاتی طور پر بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ سننے میں بہت زبردست لگتا ہے، لیکن ساتھ ہی تھوڑا سا مثالی یا آئیڈیلسٹک بھی محسوس ہوتا ہے۔ ذرا ان مائکرو ایکشنز کی تفصیل میں چلتے ہیں تاکہ ہم سمجھ سکیں کہ یہ عملی طور پر کیسے کام کرتے ہیں۔ ضرور۔ مصنف نے جو سب سے پہلا قدم بتایا ہے وہ ہے الفاظ کا محتاط استعمال۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا واقعی محض چند الفاظ کے چناؤ سے اتنی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے؟ الفاظ تو محض آوازیں ہیں جو ہوا میں تحلیل ہو جاتی ہیں۔ دیکھیں، نفسیات کی دنیا میں الفاظ صرف آوازیں نہیں ہیں، یہ دراصل ایک ذہن اور دوسرے دل کے درمیان بننے والا پہلا اور مضبوط ترین پل ہوتے ہیں۔ پل ہوتے ہیں، صحیح۔ جب کوئی شخص کسی دوسری قوم، ثقافت یا مذہب کے بارے میں بات کرتے ہوئے شعوری طور پر احترام کا پہلو چنتا ہے تو وہ محض چند مہذب الفاظ ادا نہیں کر رہا ہوتا۔ تو پھر وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ وہ در حقیقت سننے والوں کے ذہنوں میں اعتماد اور قبولیت کا ایک بیج بو رہا ہوتا ہے۔ اس کے برعکس ذرا ان رویوں پر غور کریں جو ہمارے ہاں بہت عام ہیں۔ طنز اور تعصب والے رویے۔ بالکل، طنز، تعصب، کسی خاص قوم پر لگائے جانے والے عمومی الزامات یعنی اسٹیریوٹائپس جنہیں ہم اکثر ہنسی مذاق میں بھی استعمال کر جاتے ہیں، یہ وہ زہر ہے جو ہم انجانے میں اپنی آنے والی نسلوں کے ذہنوں میں منتقل کر رہے ہوتے ہیں۔ یعنی وہ لطیفے یا تبصرے جو ہم ڈرائنگ روم میں بیٹھ کر یا دوستوں کی محفل میں کسی خاص قوم یا گروہ کے بارے میں کرتے ہیں، وہ صرف وہیں تک محدود نہیں رہتے، وہ لاشعوری طور پر ایک پوری نسل کا نظریہ بنا رہے ہوتے ہیں۔ قطعی طور پر مصنف نے اس حوالے سے بہت سادہ لیکن طاقتور عملی مثالیں دی ہیں۔ فرض کریں ایک استاد کلاس روم میں تاریخ یا جغرافیہ پڑھا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔
اگر وہ کسی دوسری قوم یا ملک کا ذکر کرتے ہوئے تضحیک آمیز لہجہ اپناتا ہے تو وہ ایک ہی وقت میں 40-50 بچوں کے ذہنوں میں ایک غیر ضروری سرحد اور نفرت کی دیوار کھینچ رہا ہے۔ اوہ، یہ تو واقعی سوچنے کا مقام ہے۔ اس کے مقابلے میں اگر وہی استاد غیر جانبدار رہتے ہوئے احترام سے بات کرتا ہے تو وہ ان بچوں کو عالمی ہم آہنگی کا پہلا اور سب سے اہم سبق دے رہا ہے۔ اور اسی طرح ایک صحافی جب اپنی خبر بناتے وقت سنسنی یا اشتعال پھیلانے کے بجائے متوازن زبان استعمال کرتا ہے تو یہ بظاہر بہت چھوٹا سا کام ہے، لیکن اس کا سماجی اثر بہت وسیع ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہ بات تو بہت حد تک بولنے اور اظہار کرنے سے متعلق ہو گئی، لیکن مصنف نے ایک اور رویے کو بھی مائکرو ایکشن قرار دیا ہے، اور وہ اس کے بالکل برعکس ہے، یعنی سننے کی عادت۔ یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ اب آج کل کے دور میں تو ہر طرف ایک عجیب سا شور مچا ہوا ہے، ہر انسان بولنا چاہتا ہے، اپنا نقطہ نظر منوانا چاہتا ہے۔ ایسے میں کیا محض خاموش ہو کر کسی کی بات سن لینا واقعی اتنی بڑی تبدیلی لا سکتا ہے؟ مجھے تو لگتا ہے کہ خاموشی کو اکثر لوگ کمزوری یا ہار مان لینا سمجھ لیتے ہیں۔ یہ ایک بہت عام تاثر ہے، لیکن نفسیاتی اور سماجی سطح پر ایسا بالکل نہیں ہے۔ ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ خاموش رہنے اور حقیقی معنوں میں سننے کے درمیان زمین آسمان کا فرق ہے۔ وہ کیسے؟ جب ہم محض اپنی باری کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں تو ہم سن نہیں رہے ہوتے، ہم صرف اپنا جواب تیار کر رہے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہ تو واقعی ہم سب کرتے ہیں۔ جی، سننا دراصل دوسرے انسان کے وجود، اس کے تجربات اور اس کی حقیقت کو دل سے تسلیم کرنے کا نام ہے۔ انسان کی سب سے بنیادی نفسیاتی ضرورت یہ ہے کہ اسے محسوس کیا جائے کہ اسے سنا جا رہا ہے۔ صحیح۔ جب دو مختلف نظریات رکھنے والے لوگ آپس میں ملتے ہیں اور ایک شخص اپنا فیصلہ یا ججمنٹ کچھ دیر کے لیے معطل کر کے دوسرے کو سچے دل سے سن لیتا ہے تو وہ اسے یہ پیغام دے رہا ہوتا ہے کہ تمہارے احساسات کی بھی کوئی اہمیت ہے۔ یہ نقطہ تو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی جب سامنے والے کو یہ احساس ہوتا ہے کہ اس کی بات کی کوئی قدر ہے تو اس کا دفاعی خول ٹوٹ جاتا ہے۔ بالکل۔ اور جو اختلاف کچھ دیر پہلے تک باقاعدہ دشمنی اور غصے کی طرف جا رہا تھا وہ اچانک ایک تعمیری مکالمے اور بات چیت کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور اگر ہم اسی چیز کو انفرادی سطح سے نکال کر بڑے کینوس پر دیکھیں تو قوموں اور ریاستوں کے درمیان بھی تو بنیادی طور پر یہی انا اور نہ سننے کا مسئلہ ہوتا ہے نا؟ جی ہاں، بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج کے دور میں تو یہ مسئلہ مزید پیچیدہ ہو گیا ہے، کیونکہ ہمارے زیادہ تر مکالمے آمنے سامنے بیٹھ کر نہیں بلکہ ڈیجیٹل سکرینز پر ہوتے ہیں۔ اور یہی ہمارا اگلا نقطہ بھی ہے جسے مصنف نے ڈیجیٹل ذمہ داری کا نام دیا ہے۔ آج سوشل میڈیا نے دنیا کے ہر عام فرد کے ہاتھ میں ایک ایسا عالمی مائک تھما دیا ہے کہ وہ اپنے کمرے میں بیٹھ کر پوری دنیا کے حالات پر اثر انداز ہو سکتا ہے۔ بالکل، یہ حیران کن حد تک طاقتور بھی ہے اور اسی قدر خطرناک بھی۔ یہ طاقت واقعی خوفناک حد تک بڑی ہے۔ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پر کوئی غیر مصدقہ خبر، کوئی پرانی یا جھوٹی تصویر لمحوں میں وائرل ہو جاتی ہے۔ ایک بٹن دبانے سے وہ لاکھوں لوگوں تک پہنچ جاتی ہے۔ لیکن ایک عام انسان جو دن بھر کی تھکاوٹ کے بعد بس اپنا فون دیکھ رہا ہے، وہ اس عالمی اثرات کی زنجیر کو کیسے روکے؟ اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا اپنے دماغ کی ساخت کو سمجھنا ہوگا۔ اچھا۔ انسانی ذہن نفسیاتی طور پر خطرات کو جلدی بھانپنے کے لیے بنا ہے۔ جب ہمارے سامنے کوئی سنسنی خیز، خوفناک یا نفرت انگیز خبر آتی ہے تو ہمارے دماغ کا وہ حصہ جو جذبات اور بقا کو کنٹرول کرتا ہے، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں، وہ فوراً متحرک ہو جاتا ہے۔ یعنی وہ فائٹ اور فلائٹ والا رسپانس؟ بالکل وہی۔ منطق اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کچھ دیر کے لیے معطل ہو جاتی ہے اور لوگ جذبات میں آ کر بغیر سوچے سمجھے اس چیز کو شیئر کر دیتے ہیں۔ مصنف اس کا ایک بہت سادہ سا اور عملی حل بتاتے ہیں۔ اور وہ حل کیا ہے؟ کیا ہم سوشل میڈیا پر خبریں پڑھنا ہی چھوڑ دیں؟ ہرگز نہیں۔ مصنف کے مطابق مائکرو ایکشن یہ ہے کہ اسکرین پر ہاتھ روک کر صرف 2 سیکنڈ کا شعوری وقفہ لیا جائے۔ صرف 2 سیکنڈ؟ جی، صرف 2 سیکنڈ۔ کوئی بھی چیز، چاہے وہ کتنی ہی سنسری خیز کیوں نہ ہو، اسے آگے بھیجنے سے پہلے خود سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا واقعی یہ خبر سچ ہے؟ کیا اس کی کسی مستند ذریعے سے تصدیق ہو چکی ہے؟ صحیح۔ اور کیا اس کے پھیلنے سے معاشرے میں کوئی مثبت اثر پیدا ہوگا؟ یہ 2 سیکنڈ کا شعوری وقفہ دراصل ہماری اس حیاتیاتی اور جذباتی ہارڈ ویئرنگ کو توڑ دیتا ہے۔
جب تصدیق کو ایک بنیادی اصول بنا لیا جائے تو ہم عالمی سطح پر پھیلنے والی بے شمار غلط فہمیوں اور ممکنہ فسادات کو روکنے میں اپنا انفرادی کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں۔ سچائی پر مبنی ایک چھوٹا سا پیغام بھی تاریکی میں روشنی کی کرن کا کام کرتا ہے۔ بالکل کرتا ہے۔ ڈیجیٹل دنیا کی یہ بحث تو بہت چشم کشا ہے، لیکن جب ہم اسکرین سے ہٹ کر حقیقی دنیا میں قدم رکھتے ہیں اور کسی ایسی ثقافت کے فرد سے ملتے ہیں جو ہم سے بالکل مختلف ہو، تو وہاں یہ رویے کیسے کام کرتے ہیں؟ ماخذ میں ایک قدم ثقافتی احترام کا اظہار بتایا گیا ہے۔ جی، مثال کے طور پر کسی دوسری قوم کی زبان کے چند الفاظ سیکھ لینا، ان کی روایات کے بارے میں جاننے کی کوشش کرنا، یا ان کے تہواروں اور خوشی غمی میں محض ہمدردی کے دو بول کہہ دینا۔ ایک بار پھر میرا وہی سوال ہے، کیا واقعی محض کسی دوسری زبان کے دو چار الفاظ بول لینے سے صدیوں پرانی رنجشیں ختم ہو سکتی ہیں؟ دیکھیے، اگر ہم اسے سطحی نگاہ سے دیکھیں تو یہ اعمال بظاہر بہت چھوٹے اور محض رسمی محسوس ہوتے ہیں، لیکن ان کے پیچھے چھپا ہوا نفسیاتی اثر بہت گہرا ہے۔ وہ کیسے؟ اسے یوں سمجھیے کہ جس طرح پانی کا ایک قطرہ بظاہر کوئی طاقت نہیں رکھتا، اسے ہاتھ سے روکا جا سکتا ہے، لیکن جب وہی قطرہ مسلسل ایک ہی جگہ کسی سخت پتھر پر گرتا رہتا ہے تو وہ اس پتھر میں بھی شگاف ڈال دیتا ہے۔ کیا کمال کی مثال دی آپ نے! شکریہ۔ تو بالکل اسی طرح ثقافتی احترام کے یہ بظاہر چھوٹے رویے معاشرے کے سخت ترین اور پرانے تعصبات کو توڑنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ جب ہم کسی دوسری ثقافت کا احترام کرتے ہیں تو اس کے اندر تھوڑی سی جھجک یا کمزوری کا احساس بھی شامل ہوتا ہے، کیونکہ ہم ایک ایسی چیز سیکھ رہے ہوتے ہیں جو ہماری نہیں ہے۔ یعنی ہم اپنے کمفرٹ زون سے باہر آ رہے ہوتے ہیں۔ جی، اور یہ جو کمزوری یا ولنریبلٹی ہے، یہ انسانوں کو ایک دوسرے سے جوڑتی ہے۔ ہم لاشعوری طور پر یہ اعلان کر رہے ہوتے ہیں کہ انسانیت کی حقیقت ان لکیروں سے بہت بڑی ہے جو ہم نے جغرافیائی نقشوں پر کھینچ رکھی ہیں۔ بہت خوبصورت بات کہی آپ نے۔ میرے خیال میں یہی سوچ ہمیں اگلے اور ایک انتہائی اہم مائکرو ایکشن کی طرف لے جاتی ہے، جسے مصنف نے انسان کو انسان کے طور پر دیکھنا قرار دیا ہے۔ یہ بہت گہرا تصور ہے۔ ہماری معاشرتی تربیت ہی کچھ اس طرح ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو مختلف خانوں اور لیبلز کے ساتھ دیکھتے ہیں۔ یہ فلاں ملک کا ہے تو ایسا ہوگا، یہ فلاں مذہب کا ہے تو اس کی سوچ ایسی ہوگی۔ ہم لوگوں کی ان کی انفرادی حیثیت کے بجائے ہمیشہ ان کی شناخت کے ایک نمائندے کے طور پر کیوں پرکھتے ہیں؟ ہم اس عادت کو کیسے بدل سکتے ہیں؟ ہم ایسا اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ہمارا دماغ پیچیدگیوں اور زیادہ سوچ و بچار سے بچنے کے لیے شارٹ کٹس ڈھونڈتا ہے۔ اچھا، یعنی یہ بھی دماغی ساخت کا حصہ ہے؟ بالکل، ان گروپس اور آؤٹ گروپس کی نفسیات یہی ہے۔ جب ہم کسی انسان پر ایک مخصوص لیبل لگا دیتے ہیں تو ہمارا دماغ اس لیبل کے ساتھ جڑی ہوئی تمام کہانیوں اور تعصبات خود بخود اس شخص پر چسپاں کر دیتا ہے۔ ہمیں مزید جاننے کی زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ ہاں، یہ تو بہت آسان راستہ ہو گیا نا دماغ کے لیے۔ جی، لیکن مصنف اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ اگر ہمیں عالمی ہم آہنگی کی طرف جانا ہے تو اس ذہنی عادت کو شعوری طور پر توڑنا ہوگا۔ اور وہ کیسے ٹوٹے گی؟ جب ہم کسی فرد کو اس کی مخصوص قومی یا مذہبی شناخت کی اینک اتار کر خالصتاً ایک انسان کے طور پر دیکھتے ہیں، ایک ایسا انسان جس کی کچھ خوشیاں ہیں، کچھ خوف ہیں، جو اپنے بچوں کے لیے ایک اچھا مستقبل چاہتا ہے، بالکل ہماری طرح، تو وہ خلیج اچانک ختم ہو جاتی ہے اور تعصب اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ تحریر میں اس کی جو مثالیں دی گئی ہیں وہ بھی بڑی دلچسپ ہیں، جیسے ایک ملک کے طالب علم کا دوسرے ملک کے طالب علم سے کسی تعلیمی پروجیکٹ کے سلسلے میں رابطہ کرنا، یا کسی عام شہری کا کسی دوسری ثقافت کے فرد سے ملتے وقت ایک مثبت اور تعمیری تجسس رکھنا۔ بالکل، ان لمحات میں وہ کسی ریاست کے نمائندے نہیں ہوتے، محض دو انسان ہوتے ہیں، ان کے درمیان ریاستی بیانیے غائب ہو جاتے ہیں۔ اس سب سے تو یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو جنگیں ہم زمین پر یا سرحدوں پر دیکھتے ہیں وہ دراصل پہلے ہمارے ذہنوں میں لڑی جاتی ہیں، اور اگر ان ذہنی سرحدوں کو ختم کر دیا جائے تو زمین کی دیواریں خود بخود بے معنی ہو جائیں گی۔ بے شک۔ اب چلتے ہیں اس تحریر کے تیسرے حصے کی طرف، جو ہماری نفسیات، مشترکہ مستقبل اور انکساری جیسے موضوعات کا احاطہ کرتا ہے۔ چھٹا قدم جو بتایا گیا ہے وہ مثبت مثال قائم کرنا ہے۔ اب ہم سب جانتے ہیں کہ بچے لمبے چوڑے لیکچرز یا نصیحتوں سے بہت جلد اکتا جاتے ہیں۔
تو پھر ہم اپنی آنے والی نسل کو برداشت اور ہم آہنگی کا یہ مشکل سبق کیسے سکھائیں؟ دیکھیں، انسانی ذہن اور خاص طور پر بچوں کا ذہن مشاہداتی تعلیم کے ذریعے بنتا ہے، جسے نفسیات میں آبزرویشنل لرننگ کہا جاتا ہے۔ بچے وہ ہرگز نہیں کرتے جو انہیں کہا جاتا ہے، بلکہ وہ اس کی نقل کرتے ہیں جو وہ اپنے بڑوں کو روزمرہ زندگی میں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ یعنی بچے ہمارے الفاظ نہیں، ہمارے اعمال کا عکس ہوتے ہیں۔ بالکل۔ اگر ایک بچہ یہ دیکھتا ہے کہ اس کے والدین گھر میں یا باہر کسی ایسے شخص سے بات کر رہے ہیں جس سے ان کا شدید اختلاف ہے، لیکن وہ پھر بھی تہذیب، احترام اور انصاف کا دامن نہیں چھوڑ رہے، تو یہ رویے بغیر کسی تقریر کے لاشعوری طور پر اس بچے کی شخصیت کا لازمی حصہ بن جاتے ہیں۔ اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم بچوں کو اسکول میں امن اور محبت پر مضمون لکھنا تو سکھا رہے ہیں، لیکن گھر آ کر ٹی وی اسکرین کے سامنے بیٹھ کر دوسری قوموں کو برا بھلا کہہ رہے، تو بچہ وہی سیکھ رہا ہے جو وہ دیکھ رہا ہے، نہ کہ وہ جو اس نے کتاب میں پڑھا ہے۔ بالکل صحیح کہا آپ نے۔ بچوں کے ذہن میں تضاد بہت جلدی واضح ہو جاتا ہے کہ کہا کیا جا رہا ہے اور کیا کیا جا رہا ہے۔ اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک موجودہ نسل کے چھوٹے چھوٹے اعمال کس طرح آنے والی نسلوں کے بڑے، پختہ اور اجتماعی رویوں کی تشکیل کر رہے ہوتے ہیں۔ اور اس نئی نسل کو اس وسیع سوچ اور تربیت کی اشد ضرورت بھی ہے، کیونکہ جب یہ نسل بڑی ہوگی تو انہیں کچھ ایسے چیلنجز کا سامنا کرنا ہوگا جو پوری دنیا کے لیے مشترکہ ہیں۔ جی، اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمارے 7ویں اقدام کو بیان کرتا ہے، مشترکہ مسائل کو مشترکہ ذمہ داری سمجھنا۔ آج کی دنیا کو اگر ہم دیکھیں تو موسمیاتی تبدیلی، شدید گرمی کی لہریں، غربت، نت نئی بیماریاں اور معاشی عدم استحکام جیسے چیلنجز سر اٹھا رہے ہیں۔ اب ظاہر ہے یہ مسائل کسی ایک ملک کا پاسپورٹ یا ویزا دیکھ کر تو سرحد عبور نہیں کرتے۔ بالکل بھی نہیں۔ اسموگ یا کسی وائرس کو اسے کوئی غرض نہیں کہ وہ کس ملک کی حدود میں داخل ہو رہا ہے۔ یہ ایک بہت اہم اور حقیقت پسندانہ زاویہ ہے۔ جب تک مختلف معاشرے اور افراد ان مسائل کو ان کا مسئلہ یا ہمارا مسئلہ کی محدود سوچ سے دیکھتے رہیں گے، وہ کبھی اس کا مؤثر حل نہیں نکال پائیں گے۔ تو پھر حل کیا ہے؟ مصنف یہ واضح کرتے ہیں کہ جب افراد اور ادارے ان چیلنجز کو محض قومی مسئلہ کے بجائے ایک خالص انسانی مسئلہ سمجھ کر ان کے حل کے لیے کام کرتے ہیں، تو یہ خود بخود مختلف قوموں کے درمیان تعاون اور مل کر کام کرنے کے جذبے کو پروان چڑھاتا ہے۔ بالکل، ہم نے کووڈ کے دوران بھی تو یہی دیکھا تھا۔ جی، جب کوئی عالمی وبا آتی ہے تو سائنسدان خطوں اور سرحدوں کی پرواہ کیے بغیر ڈیٹا شیئر کرتے ہیں تاکہ انسانیت کو بچایا جا سکے۔ مشترکہ خطرات اور مشترکہ دکھ انسانوں کو ہمیشہ قریب لانے کا سبب بنتے ہیں، بشرطے کہ ہم انہیں تقسیم کا نہیں بلکہ جڑنے کا بہانہ بنائیں۔ لیکن ان تمام باتوں پر عمل کرنے کے لیے، ایک دوسرے کے قریب آنے کے لیے اور ان تمام مائکرو ایکشنز کو اپنی زندگی کا حصہ بنانے کے لیے انسان کے اندر ایک خاص قسم کی خوبی کا ہونا بہت ضروری معلوم ہوتا ہے، اور وہی خوبی ہمارا 8واں اور شاید اس پوری تفصیلی بحث کا سب سے مشکل قدم ہے۔ آپ انکساری کی بات کر رہی ہیں؟ جی بالکل، انکساری یعنی ہیوملٹی۔ عام طور پر ہماری معاشرتی اور سیاسی سطح پر انکساری کو ایک کمزوری کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ہر کوئی اپنے آپ کو طاقتور، ناقابل تسخیر اور عقل کل ثابت کرنا چاہتا ہے۔ پھر یہ انکساری عالمی ہم آہنگی کی بنیادی شرط کیسے بن گئی؟ یہ اس پورے مضمون کا سب سے گہرا نفسیاتی پہلو ہے۔ انکساری کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان خود کو کمتر سمجھے یا اپنی اہمیت کو کم کر دے۔ پھر کیا مطلب ہے اس کا؟ انکساری دراصل اس بہت بڑی سچائی کا اعتراف ہے کہ ہم سب کچھ نہیں جانتے، ہماری معلومات، ہمارے تجربات محدود ہیں، اور ہمیں دوسروں سے بہت کچھ سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تکبر اور غرور، چاہے وہ انفرادی سطح پر ہو یا قومی سطح پر، ہمیشہ دوریاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ ایک متکبر شخص یا معاشرہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ مکمل ہے۔ اور جو مکمل ہونے کے زوم میں مبتلا ہو، اسے کسی دوسرے کی کیا ضرورت ہو سکتی ہے؟ بالکل، جب انسان خود کو ایک بازگشت کے کمرے یعنی ایکو چیمبر میں بند کر لیتا ہے تو وہاں صرف اس کی اپنی ہی آواز گونجتی ہے۔ یعنی جب کوئی تکبر کا شکار ہوتا ہے تو اس کی نئی چیزیں سیکھنے اور سمجھنے کی کھڑکی بند ہو جاتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن جب اس تکبر کی جگہ انکساری لے لیتی ہے تو انسان دوسروں کی بات سننے، ان کے مختلف نقطہ نظر کو برداشت کرنے اور ان کی اچھائیوں کو کھلے دل سے تسلیم کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ جب ہم یہ مان لیتے ہیں کہ سامنے والا بھی کچھ معاملات میں ہم سے بہتر ہو سکتا ہے یا اس کا موقف بھی کسی حد تک درست ہو سکتا ہے،
تو تصادم کی جگہ تعاون لے لیتا ہے۔ یہی کھلے ذہن کے ساتھ سیکھنے کا عمل اور دوسروں کو اہمیت دینے کا رویہ دنیا میں امن اور ہم آہنگی کی سب سے مضبوط، مستحکم اور دیر پا بنیاد فراہم کرتا ہے۔ یعنی اپنی انا اور خود ساختہ خول سے باہر نکلنا ہی وہ پہلا اور حتمی قدم ہے جو ہمیں دوسروں کے قریب کرتا ہے۔ ہم نے آج کے اس مطالعے میں جو کچھ بھی زیر بحث لایا ہے، ان مائکرو ایکشنز کے پیچھے چھپے نفسیاتی پہلوؤں کو جس طرح سمجھا ہے، اگر ہم اسے سمیٹنے کی کوشش کریں تو وہ ایک انتہائی متاثر کن تصویر پیش کرتا ہے۔ جی بالکل۔ عالمی ہم آہنگی کوئی ایسا جادوئی عمل یا معجزہ نہیں ہے جو کسی بند کمرے میں چند حکمرانوں کے ہاتھ ملانے یا ایک دستاویز پر دستخط کرنے سے اچانک وجود میں آ جائے۔ یہ دراصل دنیا میں موجود اربوں انسانوں کے روزمرہ کے شعوری انتخاب کا مسلسل اور انتھک نتیجہ ہے۔ اور یہی اس پورے مطالعے کا لب لباب ہے۔ ہر وہ مسکراہٹ جو ہم بازار میں کسی اجنبی کو دیتے ہیں، ہر وہ احترام بھرا جملہ جو ہم کسی مختلف شخص کے لیے ادا کرتے ہیں، ہر وہ تصدیق شدہ سچی خبر جسے ہم سنسنی خیز جھوٹ کے مقابلے میں شیئر کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں، یہ سب وہ چھوٹے چھوٹے قطرے ہیں جو بظاہر الگ تھلگ لگتے ہیں، لیکن مل کر عالمی امن کا ایک وسیع سمندر بناتے ہیں۔ بالکل۔ جب ایک والدین اپنے بچے کو گھر میں کسی اختلاف کے وقت غصے کے بجائے برداشت اور تحمل سے کام لینا سکھاتے ہیں تو وہ صرف اپنے گھر کا ماحول ٹھیک نہیں کر رہے ہوتے، وہ در حقیقت اسی وقت دنیا کے ایک کونے میں عالمی امن کی ایک مضبوط بنیاد رکھ رہے ہوتے ہیں۔ صحیح بات ہے۔ عالمی امن کا وہ سفر جو ہمیں اکثر اوقات بظاہر بہت طویل، مشکل اور اپنے دائرہ اختیار سے بالکل باہر لگتا ہے، اس کا پہلا قدم ہماری اپنی دہلیز، ہمارے اپنے انفرادی دائرے اور روزمرہ کی انہی مثبت رویوں سے شروع ہوتا ہے۔ جیسا کہ مصنف نے ایک بہت خوبصورت تشبیہ دی ہے کہ یہ چھوٹے چھوٹے چراغ جب ایک ساتھ مل کر جلتے ہیں تو وہ دنیا کی تاریک ترین اور پرانی سے پرانی نفرتوں کو بھی شکست دے سکتے ہیں۔ اور چونکہ ہم نے آج یہ تفصیل سے سمجھا ہے کہ انسانی ذہن بار بار کے مشاہدات اور مسلسل تجربات سے ہی تشکیل پاتا ہے، تو اس مقام پر ہمیں اس ساری گفتگو کو ایک عملی سانچے میں ڈھالنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے۔ تو پھر یہاں سے ہم ایک بہت ہی گہرے اور فکر انگیز سوال کی طرف چلتے ہیں۔ ذرا سوچئے، آج کے اس دور میں ہم سب کسی نہ کسی طرح ڈیجیٹل سکرینز میں قید ہیں۔ جب بھی ہم اپنا فون اٹھاتے ہیں تو ہر طرف جنگ، خونریزی اور تنازعات کی خبریں چھائی ہوتی ہیں۔ ہمارا ذہن مسلسل ایک تھکا دینے والے اور منفی تجربے سے گزر رہا ہے۔ بالکل، ہم سب اس کا شکار ہیں۔ تو اس سارے شور اور مایوسی کے بیچ ہماری اپنی روزمرہ زندگی کا وہ کون سا نیا، اختراعی اور ذاتی نوعیت کا مائکرو ایکشن ہو سکتا ہے؟ کوئی ایسا چھوٹا سا شعوری قدم جو اس منفی بہاؤ کو توڑ دے؟ ایک ایسا قدم جو ہمیں اور ہمارے ارد گرد کے لوگوں کو خالص انسانی ہمدردی کا کوئی زندہ اور حقیقی تجربہ فراہم کر سکے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو آج کی اس نشست کے بعد ہم سب کے لیے سوچ کا ایک نیا در کھولتا ہے۔ یہ یقیناً ایک ایسا پہلو ہے جو اس تمام نظریاتی گفتگو کو ہماری روزمرہ کی حقیقت سے جوڑ دیتا ہے، اور امید کی جانی چاہیے کہ یہ سوچ بچار ہمارے رویوں میں ایک مثبت، دیرپا اور تعمیری تبدیلی کا آغاز بنے گا۔ اسی امید اور اس پختہ ارادے کے ساتھ کہ ہم سب اپنے حصے کا وہ چھوٹا سا چراغ ضرور جلائیں گے، آج کے اس تفصیلی جائزے کو یہی مکمل کرتے ہیں۔ سوچتے رہیے، سوال اٹھاتے رہیے اور ان مائکرو ایکشنز کے ذریعے اپنے ارد گرد کی دنیا کو مزید خوبصورت بناتے رہیے۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے اور دلچسپ موضوع کے ساتھ۔